نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے ایک دوست ہیں یو کے سے، ڈاکٹر عابد رضوی، انہوں نے پوچھا ہے مولانا صاحب یہ فرمائیں یہ سورہ نجم کا واقعہ معراج شریف سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ جو سورہ نجم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ون نجم اذا، ستارے کی قسم ہے۔ اب لوگ کئی ترجمے کرتے ہیں، مولانا مودودی صاحب بھی کہتے ہیں ڈوب گیا نہیں، گرا، قسم ہے ستارے کی جب گرا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا ساتھی جو ہے نا جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر بھیجا، یہ نہ گمراہ ہوا نہ یہ بدراہ ہوا۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہے جس کی طرف کی جاتی ہے۔ پہلے اس حد تک بات سمجھ، آگے جو بات آتی ہے پھر بعد کی بات۔ قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں نا صورتوں کے شروع میں کئی جگہ تو 8 10 اکٹھی، والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع، قسم پر قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن قیم نے بھی الامام لکھی، الامعان، اور کئی لوگوں نے کتاب میں لکھی کہ یہ قسمیں کیوں اللہ نے اٹھائی، کیونکہ قسم کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے کہ اپنے سے اعلیٰ اور برتر چیز کی اٹھائی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی تعظیم کے لیے ہوتے ہیں رسول اللہ کی، قرآن کی، کہ وہ ہمارے لیے محترم چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں، اللہ نے ان کی قسمیں کیوں اٹھائیں۔ اور یہ بھی دین میں آیا کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم اٹھائے تو شرک کرتا، تو اللہ نے کیوں کیا؟ تو جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں نا کہ میں اگر غلط بیانی کروں تو جس چیز کی میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا، یہ میرا بیڑا غرق کر کے، کوئی مرشد کو مانتا ہے کہ کنڈے کو ہاتھ لگاؤ دربار کے، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ پیر مجھے تباہ کر دے گا، وہ مشرکانہ قسم ہے۔ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے اللہ تو جانتا، وہ مجھے سزا دے، وہ نہیں اللہ کے سوا کسی کی۔ یہ قسمیں جو ہے نا یہ اردو لٹریچر، فارسی، عربی، ہر جگہ یہ اسلوب یا سٹائل ہے کہ نہ یہ تعظیم کے لیے نہ وہ مقدس ہے، یہ شہادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں استشہاد اور استدلال کی قسم، کہ اگر ہم کہیں نا کہ اس کی سیاہ زلفیں، اس کے چمکتے وہ رخسار، اس کا ایسا لباس، یہ گواہ ہے یہ انتہائی محبوب اور خوبصورت ہے، تو دلیل ہے کہ قسم کا اس کو کھول دیں فکرہ تو یہ کہیں گے کہ اس کی زلفیں دیکھ لو، اس کا چہرہ تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ ایسا۔ تو اس کو آپ نے سمجھ لینا کہ جہاں جہاں یہ قرآن میں نا وہی باتیں جس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نا کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی آمد میں، بادلوں میں، درختوں میں نشانیاں ہیں، وہاں فکرہ بول دیتا کہ علم میں لوگوں کے لیے نشانیاں، یہاں فکرے کی بجائے اس طرح کہہ دیتا کہ اس کی قسم ہے، یعنی یہ چیز گواہ ہے، اس کو دیکھ لو، اس سے پتہ چلے گا کہ جو آنے والی بات ہے ٹھیک۔ یہ کہلاتی ہیں مقسم بہی، کہ ان چیزوں کی قسم کھائی، کس بات پر کھائی وہ آگے آیا ہے، ما ینطق عن الہوی، کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، نہ یہ گمراہ ہے۔ اب کئی لوگوں نے نا ستارہ جو ہے نا ڈوب گیا فلاں، ڈوبنے کی بات نہیں، یہ ٹوٹتے ہیں جو ستارے ان کی، تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا اور یہ وحی کے ثبوت کے لیے آیا کہ لوگ اگر سمجھتے ہیں نا کہ نبی آپ ہی بنا رہا ہے، شیطان سکھاتے ہیں، یہ قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل سے بات آتی ہے کہ شیطانوں نے آسمان کی طرف کیا جانا، وہ وہاں کی خبر کیا لا سکتے ہیں؟ یہ تو تم کاہن ہو، ڈھونگ رچا رکھا کہ ہمیں جنات نے بتایا، یہ جنات جا سکتے ہیں؟ انہیں تو مار پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شہاب ثاقب جو ستارے ٹوٹتے ہیں ان کا حوالہ دیتا کہ وہاں تو بارش ہو رہی ہے، اور ہمیں جو نظر آتا ہے نا ایک آدھ ستارہ ٹوٹا، یہ بہت معمولی ہے، آپ دوربین سے دیکھیں بارش ہے، وہاں پتھر برس رہے ہیں، اور یہ مجال نہیں جنات کی کہ آسمان کی طرف جا سکے، اس لیے وہی کو ثابت کر رہی ہے۔ میری بات پلے باندھے، جب ثبوت دینا ہوتا ہے کہ نبی جو کہتا ہے یہ آسمانی خبریں ہیں، یہ جنات لا سکتے ہیں؟ وہ تو جا ہی نہیں سکتے، وہ انہیں تو مار پڑ رہی ہے۔ تو ون نجم اذا، یہ ایک ستارہ نہیں کہ قسم ہے ستاروں کی جب وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ لو، ان کے ہوتے ہوئے جنات حضور کو قرآن سکھا سکتے ہیں؟ بے ایمان کافر کہتے ہیں نا یہ جنات اور شیاطین سکھاتے ہیں، آپ اللہ نے کہا مردود جا سکتے ہیں؟ یہ غیب کی خبریں، پرانے واقعات، ہر بر صحیح، یہ ان کا کام نہیں۔ ون نجم اذا،
ستارے جو ٹوٹ، یہاں نجم جو نا جنس ہے کہ جو بھی ستارے ٹوٹتے ہیں یہ خود گواہ ہے کہ شیاطین اور جنوں کی مجال نہیں کہ وہ آسمان پر جا سکیں اور ملائکہ اعلیٰ کی باتیں سن سکیں، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا۔ آگے جو بات کہی، چلو سورہ نجم کی بات ہی کریں، معاذ اللہ صاحبکم و معاذ، ہم ساری عمر حضور کی تعریف کرتے ہیں، اس فکرے سے آگے نہیں کر سکتے۔ زلال کیا ہے؟ علم میں غلط، بات جو کہہ رہا ہے علم بیان کرو اس میں غلط ہو گیا، اس کا علم ہی نہیں درست، یہ زلال ہے۔ پہلا اس کا کہا معاذ اللہ صاحب، جو تمہارا نبی ہے یہ علم میں بھی غلطی نہیں کرتا، کتنی بڑی گارنٹی۔ وما غوا، غوایت کیا ہے؟ عمل میں بڑھ جانا، کہ باتیں ٹھیک تھیں زندگی میں عمل نہیں کیا، غلط کام۔ اس لیے فرمایا جو تمہاری طرف نبی بھیجا گیا، یہ آسمان پر جو بارش ہو رہی ہے چاند ماری، اس پر غور کرو، اللہ کا کس طرح مضبوط حفاظتی نظام ہے۔ وہی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ اگر سورہ جن میں آپ نے پڑھنا، میں توجہ دلاؤں گا کہ اللہ کہتا ہے جب وہی آتی ہے تو اس فرشتے کے آگے اور پیچھے ہم گاردیں لگاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ملاوٹ ہو جائے۔ جبریل کے آگے بھی لشکر ہوتا، فرشتوں کا پیچھے بھی ہوتا، اور وہ اس وقت تک نبی کو گھیرے میں لیے رہتے ہیں جب تک وہ کلام صحیح سن کر یاد کر کے پہنچا نہیں دیتا۔ جب وہ ٹھیک پہنچا دیتا نا، وہ اللہ کا پیغام درست پہنچ جاتا، پھر وہ پیرا ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے وہی کوئی آسان بات یہ سمجھیں جیسے سرکاری خزانہ محکمہ نہر والے مال والے بھیجے نا، اونٹوں پر بھیجتے تھے انگریز، پھر اس کے ساتھ محافظ ہوتے تھے بندوقوں والے کہ ڈاکو لوٹ نہ لیں۔ یہ وہی کا جو خزانہ نا کہ کلام اللہ میں ملاوٹ ہوگی، دنیا کو ہدایت کیسے ملے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے، یہ شہاب ثاقب بارش، یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ نبی پر جو اترتا یہ وہی ہے۔ معاذ اللہ صاحبکم، نہ تمہارا نبی اپنے علم میں غلطی کرتا، وما غوا، نہ عمل میں بڑکتا، اس کا علم بھی جو ہے وہ بالکل 100% ہے، اور جو کام ہے وہ بھی بالکل درست۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر کی جاتی۔ یہ تو پہلے کلام اللہ کا وہی ہونا اللہ کی طرف سے اس نے بیان کیا، اب پھر آگے بیان کیا کہ یہ سکھایا کس نے، یہ میرا آگے آ گیا معراج والا بھی سارا مل جائے گا۔ پہلے شروع میں جو جبریل ملے اس کا بیان، یہ کس طرح آغاز ہوا اس کلام کا، علمہ شدید القویٰ۔ اب یہ شیعہ دوست کہتے تم جبریل کو استاد کہتے وہ یہاں یار استادی شاگردی کا کیا بات، حضور سبق پڑھنے لگے، پیغام جبریل لاتا حضور کو سنا دیتا، آپ کوئی لاتے ہیں پیغام مجھے دے دیتے ہیں، یہ وہ شاگردی استادی نہیں جس میں کوئی توہین ہو۔ اللہ کا کلام جبریل امین سنتے ہیں، وہ حضور کو آ کر سنا دیتے ہیں، اس کو کہا علمہ شدید القویٰ۔ یہ شیطان نہیں سکھاتے آپ کو، نہ جنات کا یہ کام ہے، یہ وہ فرشتہ سکھاتا ہے جس کو اللہ نے بڑی قوتیں دی، ذو مرہ، جس کا حسن بھی بہت اعلیٰ، فاستویٰ۔ اور آپ نے کوئی یہ نہیں کہ خواب میں یا مغالطے میں دیکھا کہ آنکھوں کو غلط فہمی ہوگی، فاستویٰ، وہ آسمان کے کنارے پر صاف نظر آیا، وہ بالافق الأعلیٰ، اس وقت جو آسمان کے کنارے پر تھا کتنے 100 پر تھے اس کے، مشرق سے مغرب تک اس نے اصل شکل 2 مرتبہ دیکھی ہے، ایک یہ آئے گا، ایک معراج آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا چلو بتا دیں، نہ بھی زیادہ سوال ہو، کام کی بات ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کون سا فرشتہ سکھاتا؟ جو سردار ہے فرشتوں کے، یہ لیے دوسری جگہ کہا انہ لقول رسول کریم، جس فرشتے کے ذریعے میں کلام بھی اعلیٰ، لانے والا بھی جو ہے نا کاسر، وہ بھی سب سے اعلیٰ چلا، فرشتوں میں سے سب کا سردار اور بہترین ہے۔ تو ذو مرہ، بہت حسین اور خوبصورت، فاستویٰ، وہ صاف کنارے پر، وہ بالافق الأعلیٰ، بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آیا۔ ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلی، حضور کے بالکل قریب آ۔ اگر وہ آسمان کے کنارے پر ہی پیغام سنا دیتا نا، کوئی سنی بات کوئی نہیں سنی، نہیں، فرمایا بالکل قریب آ کر نا آپ کو بات سنائیے جس کے سننے میں کوئی شک نہ رہے۔ آسمان پر نظر آیا، پھر قریب آ گیا، بالکل پاس پہنچ گیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، بہت قریب، جیسے کاشف میرے پاس بیٹھا، جبریل بالکل پاس، تاکہ ذرا بھی سننے میں کوئی خلل نہ رہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے پھر اللہ کے بندے کی طرف جو وہی کر رہی کلام سنا، یہ ہے بدل وہی، شروع کس طرح دین ہوا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یہ صورت کیسی حضور کی شان، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، آپ نے جو کچھ دیکھا اس میں ذرا کوئی نہ اپنے خیال کی ملاوٹ نہیں، یہ نہیں کہ خیالی چیز یہ آپ کو نظر آ گئی کہ فرشتہ نظر آ رہا، حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں۔ آفَتُمَارُونَ وَلَا مَا،
اب کافروں بے دینوں سے کہا کہ نام مرادو تم اس بات پر پیغمبر سے جھگڑتے ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا. وہ فرشتے کو دیکھتا، کلام سنتا، جیسے آنکھوں والا دیکھے اور اندھا خام خواہ جھگڑے کہ نہیں کچھ نہیں بھائی تو اندھا ہے، وہ سوانکھا ہے. اللہ کا پیغمبر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کر سب کو فرشتے دکھائے. میں آفات ماروں نہ رائی، تعجب سے پوچھا کہ ان باتوں میں پیغمبر سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھتا. جو کچھ بیان کر رہا اس کی آنکھوں دیکھی بات ہے، سنی سنائی نہیں. یہ ہو گیا بیٹا شروع. اب میرا آج آ گیا غلا قدرا نظراتن پر. ایک مرتبہ پھر آپ نے اس کو دیکھا اصل شکل میں، پہلے ویسے انسانی شکل میں آتا تھا. ساتھ گیا جب سدرۃ المنتہا پر جو اصل اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پھر اصل شکل میں آیا. فرشتہ بے شمار پر، زمین آسمان کے کنارے ڈھانکے ہوئے. یہ بھی کل کوئی سوال کر رہا تھا کہ یار آپریشن حضور کا کیا سنی کہتے ہیں. حالانکہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آپ کا دل چیرا گیا، مگر بکواس کر دیتے کہ آپریشن کیا اس میں کیا غلطی ہونی. بات سمجھتے نہیں، یہ سارے گروہ حرام تدیاں کرتے ہیں. کوئی نجاست نہیں نکالی، کوئی ایسا گند نہیں سے اس میں توبہ توبہ. بات سمجھو اور ایک طرف ہمارے علماء علم نشر اللہ کے صدرک اس کی تشریح کر دیتے ہیں کہ جب آپ کا ہم نے سینہ کھولا، بس سینہ کھولنا اور ہے بہانا یہ کوئی بات بیان کرے سینہ چاک کرنے کی. جو مولوی کرے اس کو کہے تو نادان ہے. شرع صدر اور بات ہے کہ آدمی کا سینہ کھل جائے، یعنی اس کے دل میں جگہ پکڑ لے کوئی بات. موسیٰ علیہ السلام کہنا رب اشرح لی صدری، میرے رب میرا سینہ کھول دے. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ علیہ السلام، جس کو اللہ سیدھی راہ دکھانا چاہتا اس کا سینہ کھول دیتا. جن کے تنگ ہو جاتے ان میں بات کو سیدھی کھل جائے قبول کر لی. یہ شک صدر ہے. اس کے لیے بولا کرے سین دو کاف نقطہ جو ہے نا شک سینہ چین. یہاں کوئی غلط نہیں نکالے. ان شیعوں سے بھی کیا سنیوں کہ عقل سے بات کیا کرو. وہ ایمان اور حکمت بڑا جو سونے کے تھال میں لا کہ سونے کے تھال حرام ہے، سونے کے تھال میں کھانا پینا حرام، وہ اس دنیا کے قانون ہے. اگر وہ اپنا نورانی تھال لائے اس میں ایمان اور حکمت تھا، اور وہ بالکل مناسب بات تھی کہ جس دنیا میں آپ جا رہے تھے وہاں تو آپ جاتے بھی ہوش ہوتے. ایسے ایسے فرشتے قانون زمین پر ہیں، ساتویں زمین کے اور سات جو عرش پر سجدوں میں پڑے ہوئے. جنت ہے، دوزخ ہے، ایسے ایسے وہ بشر برداشت کر سکتا. اس لیے وہاں لے جانے سے پہلے جیسے پاور بھری جاتی ہے نا، اس طرح آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاور بھری کہ لے نورے یومن آیات الکبریٰ، تاکہ بڑی سے بڑی نشانیاں بھی آئیں گھبرائیں بھی آپ. بات سادہ، نہ کچھ دل میں غلاظت نہ کوئی نہیں. ایسے جیسے کہتے تھے نا بس چارج کر دیا دو بات. کتنی باتیں میں جن کو بیٹا غلط بیان کر کے نا سب فساد برپا کر. تو اللہ فرماتا ہے ایک بار یہ تھی کہ آسمان کے کنارے پر آیا، قریب آ گیا. ولا قدرہ نظرت. یہ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ پھر اس کو دیکھا جبریل کو. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا مادی دنیا کی آخری سرحد، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جاتا. اللہ کی دنیا، اللہ جانتا وہاں کیا کیا نہیں، کوئی آگے نہیں گیا. صرف حضور گئے وہاں سے آگے. جبریل بھی وہاں رک گئے. جب آپ نے کہا کہ جبریل اتنا ساتھ دیا اب چلو، انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی مجال ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری آخری حد یہ. تو سدرۃ المنتہا وہاں جو نا حضور نے دیکھا کہ جبریل اصل شکل میں نظر آئے. اب وہ بیری کی درخت میں شکل میں نظر آیا. ایک بیری کا درخت تھا، اس کے جو پھل تھے وہ مٹکے مٹکے جتنے، اتنا بڑا بڑا بیر تھا. اور آپ نے فرمایا حجر کا علاقہ جو یمن میں ایسے مٹکے جو نا اتنے بڑے بڑے تھے کہ پتے اس کے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح بہت بڑے بڑے، شاخیں بڑی. اب وہ درخت کون سا تھا؟ بات پھیل جاتی نا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو کچھ معراج کی رات آپ نے دیکھا جاگتے ہے، مگر جیسے عالم خواب ہے نا، خواب میں جو دیکھا وہ سچ میں وہی نہیں چیز ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. وہ ایک بات ہوتی ہے جو اس رنگ میں دکھائی جاتی ہے، جیسے آج کل کارٹون بناتے شکل بنا کر دکھاتے. اب سدرا کیا درخت؟ یہ سارا جہان ہے بیٹا. یہ پوری دنیا ایک درخت کی طرح. جانور جو وہ بھی اپنی مرضی کر سکتا، درخت نہیں. وہ پھلے بڑے جو اپنی جائے، یہ اللہ کے کنٹرول میں آئی دنیا. کتنی پھیلے، زمین میں جڑیں ہیں، شاخیں ہیں، پتے، جہان بنا ہوا ہے اتنا بڑا، مگر یہ قابو میں اللہ کے بالکل جیسے ایک درخت. تو فرمایا جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا. اور وہاں کیا پھر عندہا جنت المأویٰ، وہ جو ہے نا سدرۃ المنتہا اس کے پاس ہی پھر وہ جنت ہے جہاں نیک لوگ آخر کے جا کے ٹھہریں. یک سدرۃ المأویٰ. اب وہ چیزیں ایسی تھی اللہ بیان نہیں کر سکتے، نہ ہم سمجھ سکتے.
یکس سدرا تما جب سدرا کو ڈھانک رکھا تھا، جس چیز نے ڈھانک رکھا تھا، بس تم نہیں سمجھ سکتی کہ کتنا نور برس رہا تھا اور کس طرح اس میں کوئی شعائیں وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی طرف جو فیض کائنات پر آتا ہے نا، وہی ہے جو اس جہان پر نور برس رہا، سمجھیں گے ہم نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کے بعد جیسے علم کا کہا تھا نا کہ علم میں غلطی نہیں کرتا، عمل میں نہیں بڑھتا، یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ جو چیز دکھائی ہے اس کی بجائے حضور نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا، میں دکھانا یہ چاہتا ہوں، ادھر نہیں دھیان ادھر کر دیا، یا اس سے آگے اس کا بھی رد کیا۔ قرآن میں ایک شوشہ بھی زائد نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، پیغمبر نے جو دیکھا ٹھیک آنکھ جما کر دیکھا جو اللہ دکھانا چاہتا تھا، نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی ادھر ہو گئی نہ آگے گئی، جس کو دکھایا جم کر دیکھا۔ اسی لیے کہ لوگ اعتبار کریں کہ نبی جو بتا رہا نا اس کی آنکھیں دیکھی شاید، بیوقوف ہو تم کیوں جگڑتے ہو؟ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں جب معراج کا کہا کہ کیا دکھانا تھا، یہ نہیں کہا رب نے اپنا آپ دکھانا تھا، یہ بھی باتیں لوگوں نے بنا لی۔ اسی لیے اما ایسا کہی جو کہتے ہیں رب کو دیکھا وہ بہت بہتان لگاتا، رب کو دیکھنے کا یہ مرحلہ نہیں، وہ قیامت کو دیکھا جائے گا۔ یا یہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں بھی کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی آپ نے بڑی بڑی نشانیاں، قدرت کے نشان دیکھے۔ لو میں نے شروع کے جو تھے نا، شروع وہی، اور پھر معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات، یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہیں اس سورج کا تعلق۔ اور قسم میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی کہ جس طرح ستارے ٹوٹتے ہیں نا اور جنات جو ہم ان کی مجال نہیں آسمان کی طرف، اس پر ہی غور کر لو کہ جو نامراد کہتے ہیں کہ حضور بھی کاہن ہیں، جنات رکھے ہوئے، جنات بیچارے تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ آسمانوں کی طرف کہاں جا سکتے؟ تو چلو ایک سوال کا جواب بھی لمبا ہو گیا، مگر بہرحال اس میں بہت کچھ بیان ہو گیا، اللہ قبول ہوا۔ اور کیا بات؟ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ العزیز پوری سورہ کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مولانا سے ریکارڈ کروائیں گے۔ تو میرا تو ارادہ تھا کہ آج پوری سورہ ہی ہو جاتی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اور لوگوں کے سوال بھی لینے ہیں۔ انشاءاللہ جو تفسیر آئے گی اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ مولانا صاحب ایک ساتھی پوچھتے ہیں، میں یہاں ایک شعر کہہ دوں جی، اللہ کی توفیق میں شکر گزاری کے طور پر غرور کی کیا بات، میرے سبو کو غنیمت سمجھ کے بادہ ناب، نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خان کا، مدرسے بھی خالی ہو گئے، خان کا میرے پاس چھوٹا سا کجا جو ہے نا، اس کو پی لے ورنہ ڈھونڈتا رہے گا، میرے سبو کو مٹکا نہیں چھوٹا سا، میرے سبو کو غنیمت سمجھ کے بادہ ناب، خالص جو ہے نا شراب، نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خان۔ میں نے سب کھنگالے، ہمارے ہی مدرسے نہیں، فرقے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں پھنسا رکھا، اپنی بات کرتے ہیں، دوسروں کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگائیں تو شرارت کے طور پر نشان مناظرے کی، یہ نیت نہیں کہ مسلمانوں کو جوڑنا ہے، فتنہ۔ ایک سوال اور کر لیں بھائی۔ ایک صاحب کا سوال یو کے سے ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے کچھ احادیث پڑھی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، کچھ احادیث میں نے پڑھی ہیں جن میں ہے کہ ممانعت کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ رجب کا مہینہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اشہر حرم جو ہے نا، 4 مہینے سال کے جن کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ 4 رکھے ہیں، 3 ان میں سے اکٹھے ہیں اور ایک یہ رجب اکیلا ہے، اس لیے رجب الفرد کہتے ہیں کہ باقیوں سے راگت بڑا اس کا درجہ اور مقام، مگر روزے نہیں آپ نے رکھے، نہ کوئی فضیلت بیان فرمائیے، صحابہ کرام بہت رکھتے تھے، بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں جی، آپ نے نہیں رکھی، نہ کوئی اس کے لیے کہا کہ ضرور رکھو۔ ہاں تو ہمیں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، رکھے، بڑی خوب، ماشاءاللہ۔ ٹھیک، 13، 14، 15 کے روزے اس کے اندر آتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہر مہینے کی، باقی اگر نصیب ہو جائے نا تو عمرہ بھی کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ جو خلفائے راشدین تھے نا رضی اللہ عنہم، وہ زیادہ عمرہ رجب میں کرتے، رجب میں، یا رمضان کا عمرہ یا یہ رجب کا عمرہ بہت ہے۔ صحیح صحیح۔ ایک دوست اسد پوچھتے ہیں مولانا صاحب غلام احمد پرویز صاحب کی فکر کس قسم کی تھی، کیا زیادہ آزاد ہو گئے تھے یا گمراہ تھے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں نا، ہم ان کے لیے دعا گویں کہ اگر غلطیاں بھی اللہ معاف کرے۔ آخر ایک آدمی جب تلاش کرنے نکلتا تو راستہ بھٹک بھی جاتا، کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا کہ نیت نہیں بری تھی، علم والا آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، مگر جیسے نا کہ جس نے کوئی کام نہیں سیکھا وہ کرے نا تو ڈھنگا باجے نا، کتاب علم حدیث کے ماہر نہیں تھے،
یہ دیکھ کر جیسے میں نے بیان کیا کہ حدیثوں میں یار گڑبڑ بڑی ہے، کیسی یہ باتیں کسی نے کچھ لی، تو پریشان ہو کر بیچارہ نا پھر بے قابو ہو گیا، چھوڑو یار ان حدیثوں کو، دور نکل گیا۔ یہ چھان بھی نہ کر سکا کہ یہ ڈھیر ہے موتیوں کا، کچھ کنکریں بھی ملی ہیں تو کنکریں چھانتے نہیں، سارے ذخیرے کو کہہ دیا کہ صرف قرآن کافی ہے، اس سنت اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر قرآن کے بارے میں یہ ہوا کہ جب قرآن ایسا ہو گیا جیسے کوئی ایسی کشتی جس کا لنگر نہیں، اب جس طرح جی چاہے کو قرآن کا مطلب کرتا رہا، کوئی اسے عیسیٰ علیہ السلام کا مرنا نکال لے گا، کوئی موضوع نکالے گا، کوئی موضوع کر، جس کا جی چاہے قرآن کو کھینچتا پھرے گا۔ ایسی تفسیریں بیٹا سامنے آ گئی، قرآن نے کوئی فائدہ نہ دیا، ہر ایک نے الگ الگ راگی پھرنا گایا۔ سنت نے بہت حد تک بتایا ہوا تھا کہ تشریح تھی، بہت اس میں اتفاق تھا، علماء کی متفقہ رائے تھی، تو کچھ غلطیاں ہو گئی، یہی کہنا چاہیے کہ راستے سے بھٹک گئے، مگر کچھ اچھی چیزیں بھی انہوں نے لکھی۔ آج کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی برائیاں بیان کرو تو خوبیاں، آپ لوگ اگر مراج انسانیت پڑھیں اور شاہکار رسالت، دو کتابیں تو پڑھنی چاہیے۔ شاہکار رسالت اس نے نا جو نبی علیہ السلام نے بندے تیار کیے، اس میں نمونے کے طور پر حضرت عمر کو چنا کہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت میں، کیونکہ حضرت ابو بکر کا زمانہ تو فتنے دبانے میں گزر گیا نا، جس نے پوری طرح سسٹم چلایا نا ہر لحاظ سے، معاشی، معاشرتی، عدالتی، اسلام کا پورا نمونہ لوگوں کے سامنے۔ یہ پھر اتنی ضخیم کتاب ہے، حدیث تاریخ سب کی مدد سے لکھی ہے، لینا مدد چاہیے۔ اس کا نام لکھا شاہکار رسالت کہ حضور کا تیار کیا ہوا انتہائی اعلیٰ بندہ۔ دیکھو دوسری ہے معراج انسانیت کہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے، حضور بشری ہے نا، تو کہا کہ انسان کی معراج، آپ کو دیکھو کہ انسان کی رسائی کہاں تک ہے، وہ حضور کی سیرت ہے، حدیثیں لی ہیں، تاریخ لی ہے، مگر وہی بات جو ڈر گیا کہ یار کئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس سے نا بدنامی ہوتی ہے کہ یہ حضور کیا کرتے تھے، ان کا حل نہ کر سکا، نہ کوئی ایسا ہی بات جیسے دیا سنگھ بیچارے نے کہا نا، جیڑے آخ دے رام رحمان ہے نہیں ملیا گرو نہیں بات سمجھانا۔ مولویوں نے یہ کیا کہ کافر ہے بے دین ہے، وہ اور زیادہ دور ہو گیا بیچارہ۔ کوئی اچھا ملتا جو کہتا کہ پرویز صاحب بات ٹھیک ہے کہ ایسی باتیں جو حضور کو بدنام کرے ہم کم مانتے، مگر یہ تو نہیں کہ آدمی جی چاہے اس کو بنا دے کہ بدنام کرے، اس کا کوئی حل ہے۔ علماء بیوقوف نہیں تھے، وہ کوئی حل کرتے ہیں تو شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو بہرحال جو اچھی باتیں، یہ جو ہے کہ نظام اسلامی کہ غیر شرعی حکومت جو یہ طاغوت، اس کے زیر سایہ مسلمانوں کو جینا حرام ہے، یہ جیسے مولانا مودودی اسرائیل صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافروں کا نظام ملک میں چلتا رہا ہے، بھی اس نے بھی بڑے زور سے بیٹا اس پر توحید پر لکھا، اسلام کی حکومت ہونی چاہیے، ورنہ مسلمانوں کا کیا جینا۔ تو جو پڑھتے نہیں نا، جو چیز ہے تبصرہ کرتے ہیں۔ رونا تو یہ ہے کہ کسی پر آپ نے تنقید کرنی، پڑھا تو ہو نا، پھر اس کی جو غلطی وہ بھی بتاؤ، جو اچھی بات ہے اس کا بھی ذکر کرو۔ نہیں مولانا اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال اور آیا ہے کہ ایک ساتھی شیعہ دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کے پاس جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں اور میں ان کو چھوڑ کر آپ کی اہل حدیث کتابوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں؟ اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ نہیں، جس شیعہ دوست نے یہ کہا مجھ پر الزام لگایا، میں بالکل نہیں کہتا کہ شیعوں کی ساری ضعیف ہے، نہ میں کہتا ہوں سنیوں کی ساری ٹھیک ہے، آپ نے سارا خطبہ سنا، کدھر بھی گپیں بھری ہیں ادھر ہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہے نا کہ وہ اپنے مواد کا جائزہ لے، اس کو پرکھے، جو اچھی باتیں لے۔ میں خود کتنی بار اہل بیت کی روایتیں بیان کرتا ہوں، خود ہمارے میں ہاں بھی تو کئی بہت مرتبہ موجود لوگوں ہیں۔ سے کہتا ہوں، اور میں میدان عرفات میں ساتھ رکھتا ہوں، ہر روز میرے پاس ہوتی ہے، روزانہ ورد کرتا ہوں قرآن کے ساتھ صحیفہ کام جو امام زین العابدین کی دعائیں ہیں، اب اس کو پڑھیں آپ، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے اور اس کی شرح جو مفتی جعفر حسین مرتضی نے کی، یقین جانے جس طرح کی وہ عربی اعلیٰ تھی نا، اردو ترجمہ کرنے میں مفتی صاحب نے کمال کیا۔ وہ لکھنؤ میں پڑھے تھے، اس لیے ان کی اردو بھی بیٹا ٹکسالی موتی، اور جو شرح آگے کہ والدین کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، پڑوسیوں کے لیے جو بھی دعائیں نا، پہلے اللہ کی حمد ہے، پھر حضور کی درود ہے، ہر ایک کے لیے 50-60 دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ پڑھیں گے نا شرح، آپ لیکچر دینا چاہتے ہیں نا کہ والدین کا کیا حق ہے، وہ دعا میں آ جائے گا، شرح میں کر دیں گے کہ دعا کے رنگ میں مانگتے جاتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنی آواز ان کے سامنے پست رکھوں، ہر وقت جھکا رہوں، فوت ہو گئے تو ان کی دعائیں کئی کی صفوں کی، بیٹوں کے حال آ جائے گا، ان کے جو حقوق ہیں کہ بیٹوں کے بارے میں ہماری ذمہ داری، پڑوسی، اسلامی لشکر، ہر شے، توبہ استغفار، اور جو 7 دن کی دعائیں نا کہ سوموار کو یہ پڑھو، اتوار کو، وہ ہر روز کی ایک صفحے کی دعا بھی، تو بہترین کتاب ہے۔
اب دیکھیں کہ جب لوگ گرفتار کر کے حضرت زید بن علی کے بیٹے کو لے جا رہے تھے، انہوں نے بنو امیہ کے خلاف جہاد کیا تو گرفتار ہو گئے یحییٰ، اب ان کو پھانسی دینے کے لیے ظالم لے جا رہے تھے۔ تو راستے میں پھر ایک ساتھی ملا، اس کو انہوں نے کہا یار اگر مجھے یقین ہوتا نا میں بچ جاؤں گا تو یہ کتاب میں کبھی نہ تجھے دیتا، یہ میرے پاس بہت خزانہ تھا، مگر اب چونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ مجھے چھوڑے گی تو یہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ میرے دادا کی لکھوائی ہے زین العابدین کی، میرے باپ زید نے ان کے بیٹے نے پاس بیٹھ کر لکھی، تو یہ تم مدینہ جاؤ تو امام جعفر صادق کو دے دینا، میرے خانہ وہ چچا کے بیٹے۔ تو جب وہ آیا اس نے دی نا وہ کتاب، تو امام نے بھی اپنا نسخہ نکالا، اپنے باپ باقر کا لکھا، بھائی سے زید اور باقر، تو ایک لفظ کا فرق نہیں۔ اب اس کو زبور آل محمد کہتے ہیں بیٹا، جیسے داؤد کا زبور تھا نا، ایسی دعائیں۔ اب شیعہ کہتے ہیں ان کی مرضی، بھائی غلط چیزوں کو رد کرو، خاک سنیوں کے جو صحیح باتیں لے لو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو خطبے ہیں نہج البلاغہ، ان کی شرح بھی جو مفتی جعفر حسین نے کی وہ بھی بے نظیر کتاب۔ اگر کوئی باتیں غلط ہے ٹھیک ہے، مفتی صاحب اللہ ان کو معاف کرے، اعلیٰ درجہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے لکھا کہ حضرت فاطمہ نے نا تحریر پیش کی کہ یہ فضل جو ہے نا رسول اللہ ہمیں دے گئے تھے، یہ مجھے ہبہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اگر مجھ سے نہ چھینو۔ انہوں نے وہ کاغذ پکڑا، اس پر پھونکا اور اس کو پھاڑ دیا۔ یہ سنی یاروں کو کہتے ہیں، سیب ابن الجوزی نے لکھا یار یہ حال ہے کہ حضور کی تحریر تھی، پھونک دیا اور پھاڑ دیا اس کو۔ تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے لکھ دیا۔ اب یہ سیب ابن الجوزی سنی ہوتا تو ہم سنی مانتے نا، یہ بات کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، یہ سیب جو ہے یہ سنی نہیں۔ میں نے کہا اس کا جو نانا تھا نا ابن الجوزی وہ ہمارا محدث ہے، وہ اہل سنت کا عالم ہے، یہ رافضی ہو گیا تھا، ننگا چٹا شیعہ تھا۔ اس نے اگر یہ تذکرہ خواص الامت وغیرہ لکھی، یہ آپ کا ہی بندہ ہے، بے سند باتیں لکھی، حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا بڑے بڑوں سے سنیا سے میری بات ہوئی، یہ نہیں کسی نے کہا۔ میں نے کہا میں نے کیا کہنا، میری تو عمر گم ہو گئی اسی میں نے ہر شے کا کھود انکار کہ یہ چلی کہاں سے اس کی حقیقت کیا۔ اس لیے یہ سب سے الجوزی بالکل جھوٹا آدمی ہے، کوئی کسی نے صحیفہ نہیں پھاڑا نہ کوئی بات۔ ایک سوال میں نے اور ان سے کیا تھا کہ یہ جو کرتے ہیں جھنڈا اور یہ ماتم اور یہ سارا یہ کوئی ہے؟ یقین جانے مسجد میں بیٹھا ممبر پر مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے مذہب میں ایک تو ہوتا نا کوئی رائی جس کا پہاڑ بنا، رائی بھی کوئی شیعہ مذہب میں نہیں، یہ گھوڑے اور یہ جلوس اور یہ جھنڈے۔ تو میں نے جب کہا کہ پھر مفتی صاحب روکیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب کون روک سکتے، جب قوم میں ایک بات پھیل جائے اس کی مخالفت کون کر سکتا؟ چپ ہو گئے ہم سارے، جانتے ہیں کہ سارا کام غلط، تو آج ہم پھر گونگ ہو جاتے ہیں نا، بول نہیں سکتے۔ یہ دلیری کون کرے؟ ہر کوئی یہ برداشت کر سکے کہ ساری دنیا اس کو گالیاں دے رہا ہو، بیچارہ کہ نہیں جو حق ہے وہ میں نے کہنا۔ کتاب میں اچھی ہے، شرح نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی شرح پڑھنے پڑی۔ ایوب طارق پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ وطر پڑھنے کے طریقے تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، میں کیوں کہوں یہ نہیں ٹھیک کہ جو حضور سے ثابت ہے، کسی صحابی سے ثابت ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ مگر جو کھرا اور پکا ہے نا جس میں شک نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ یا تو ایک ہی رکعت پر بات کر دیں، زیادہ نہ پڑھیں، اللہ اکبر کیا کر الحمد شریف کو اللہ سورت پڑھیں، اس پر ہی اتحیات پڑھ کر سلام کہہ دیں، ایک معاملہ ختم، وطر ہو گیا۔ اگر ایک سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، 3، 5، 7، وطر کا مطلب ہوتا ہے طاق، جو 2 پر تقسیم ہوتا ہے، شفع جفت جس کو ہم کہتے ہیں 2، 4، 6، 8، یہ ہیں شفع والشفع والوتر۔ 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 یہ جتنے جاتے ہیں نا کہ 2 پر تقسیم نہیں ہو، ایک بڑھ جاتا، یہ وطر کہہ رہا تھا۔ تو ایک پڑھیں، زیادہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں گے تو پھر 2 پر سلام، ایک الگ، 3 پڑھنی، 2 پڑھ کر تحیات درود شریف دعا سلام، ایک اٹھ کر پھر اکیلی پڑھ لیں، اللہ اکبر کہیں، سبحانک اللہ، الحمد شریف ساتھ قل اللہ، اس پر ہی سلام۔ 5 پڑھنی ہے، 2 پھر 2 پھر 1، 2 کر کے مسنا 2 پر سلام پھیرتے جاؤ، 1 رکھتے لگ۔ 11ویں پڑھنی تو 5 جو رکھیں 10 رکھتے ہیں، 2 کر کے 1 اکیلی، بس یہ ہے وطر کا اصل طریقہ کہ 2 اور پھر برکات واحد، آخر میں کہ طاق کرنا جفت نہ رہیں، 1 رکعت ساتھ میں لا دو، اللہ اکیلا ہے، وہ پھر توحید بن جائے گی، سارے جوڑے ختم، وحدہ اللہ۔ اور 2 وطر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دے دیے ہمیں، ایک رات کا وطر ہے، ایک دن کا وطر ہے۔
دن کے وقت ہم فجر ہونے سے لے کر پڑھتے جاتے رکھتے ہیں، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، جب دن کا اینڈ آیا جس کو مغرب کہتے ہیں وہاں 3 رکھتے رہے، مغرب کی نماز پھر 2 نہیں رہی نہ 4، 3 بنا دی کہ وہ ساری کے ساتھ جب 3 مل جائیں گی سب رکھتے طاق بن جائیں گی۔ رات کو پڑھو، پھر عشاء پڑھو، تہجد پڑھو، پڑھتے جاؤ، جب سمجھیں کہ اب ختم کرنا ہے آخر میں پھر 1 رکعت پڑھ دو تاکہ وہ بھی جوڑے ختم ہو جائیں، آخر میں پھر طاق رہ جائے۔ اور طریقہ الگ رکھ دیا کہ مغرب کی نماز اکٹھے، مگر جو رات کی ہے وہ بھی اگر ملا کر پڑھیں تو مغرب کی طرح ہی بن گئی۔ پھر یہ کہا کہ مغرب کی 3 اکٹھی پڑھو، یہ 2 الگ اور 1 الگ۔ جو کھڑا مسئلہ نا صحیح حدیثوں کی روشنی میں وہ بتا دیا میں نے۔ ابن عمر اسی لیے 2 پڑھ کر بات بھی اگر کسی بھی کرنی ہوتی کر لیتے، 1 رکعت پھر اکیلی پڑھ۔ مولانا صاحب اس سلسلے میں یہ بھی بتا دیں کہ کیا 4 رکعتیں ہم عشاء کی پڑھ کے اس کے ساتھ ہی اس کے بعد 1 وتر بھی پڑھ دیں، ختم کر سکتے ہیں نماز؟ ہاں، اگر صحابہ کرام میں سے دیکھیں نا، حضرت صاحب نے حضور کے ماموں بھی ہیں، 10 جنتی صحابہ ہیں، ایران فتح کیا انہوں نے، جو 6 آدمیوں کی کمیٹی خلافت کے لیے اس میں بھی تھے۔ تو حضرت صاحب بن نبی وقاص نے میرے بھائیوں 5 رکعتوں سے زیادہ عشاء کبھی نہیں پڑھی، 4 فرض 1 سنت بھی کوئی نہیں پڑھی۔ حضرت ابن مسعود نے ایک دن کہا کہ یہ کیا کرتے؟ اس نے کہا یار فرض ہی ہوگا، وتر بھی ختم ہو گیا، اب صبح اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا، ورنہ دونوں سے فارغ، تجھے کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے ان کے وراثت کے ایک مسئلہ پر کہا کہ تم اتنی دور کی دادیوں نانیوں کو وراثت دلاتے ہو، ایسی وراثت کے قانون تم نے میرے وتر پڑھنے پر تو اعتراض کیا؟ تو 5 رکعتیں پڑھ لے، ٹھیک، زیادہ کر لے تو 4 فرض 2 سنت 1 وتر پڑھ لے، زیادہ پڑھنے تو پھر وہی بات 2 2 3 کر کے پڑھتے جائیں۔ صحیح سے وہ تہجد اگر آپ سمجھیں نا کہ آج اٹھا نہیں جائے گا تہجد کی وقت، پھر ساتھ ہی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 4 فرض 2 سنت پڑھ کر 1 3 5 7 جتنے وہ تہجد ہی ہے۔ اگر اٹھ کر پڑھیں تو اس کا نام تہجد، تہجد حجود سے نکلا، حجود نیند ہے، تہجد نیند توڑنا، سو کر اٹھے تو نام ہو گیا تہجد۔ اگر پہلے ہی پڑھ لی تو قیام اللیل، تہجد نہیں قیام اللیل، نماز ایک ہی۔ عشاء کی 2 سنتوں کے بعد جو آپ نے پڑھنا نا، پہلے وقت پڑھیں، آدھی رات پڑھیں، بعد میں پڑھیں، یہ سب اب قیام اللیل تہجد ہی سمجھ لیں۔ جی، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خوش رکھے اللہ پاک سب، الحمدللہ رب العالمین۔ سب دعا کریں کہ